بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے دن میں بہت ہی مبارک موقع ہے اور اس میں قبولیت کے بہت سی چیزیں جمع ہیں۔ ایک تو رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے جو انتہائی برکتوں والا، خیروں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا بھی آخری عشرہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس مہینے کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اور پھر آج جمعرات بھی ہے، شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کی ایک اپنی اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت ہے۔ جمعہ کا دن جو ہے وہ جمعرات کے دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بہت مبارک رات ہے۔ اور پھر یہ رمضان کی بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 23ویں کی شب ہے، اس حوالے سے بھی بہت قیمتی رات ہے۔ پھر یہ ختم قرآن کا موقع ہے، تکمیل قرآن کی مجلس ہے، اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت ہے۔ تو قبولیت کے بہت سے اسباب اس میں جمع ہو گئے۔ تکمیل قرآن کے موقع پر، ختم قرآن کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود یا کوئی اور صحابی ہیں، وہ جب قرآن کے ہاں مکمل ہوتا تھا تو اپنے گھر والوں سب کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے پھر دعا مانگا کرتے تھے کہ یہ قبولیت کا موقع ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی قبولیت کے اعتبار سے بہت اہم موقع ہے ہمارے پاس۔ اور پھر حافظ صاحب نے قرآن سنایا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور راجہ وسیم صاحب جن کے صاحبزادے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے گھر والے بھی۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ انتہائی خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے، جس کے ذریعے سے خیریں پھیلیں اور برائی کے دروازے بند ہو جائیں، جو کسی خیر کا سبب بن جائے، کسی اچھائی کا سبب بن جائے۔ تو انہوں نے گھر کے اندر قرآن پاک کے ختم کا اہتمام کیا، اور پھر جو ہے آج وہ مکمل ہوا، اور پھر کچھ ہم جمع ہو گئے، ہمیں انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے، مستورات کو بھی اور ہمیں بھی، کہ ہم مل بیٹھ کے کچھ بات کر لیں دین کی۔ اس اعتبار سے بھی یہ راجہ وسیم صاحب جو ہے ان کے گھر والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مردوں میں تو بیان روز سنتے ہیں، مرد سنتے ہیں، مسجد میں درس ہوتا ہے، اور مستورات سے بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ سال میں وسیم صاحب جو ہے یہ موقع فراہم کر دیتے ہیں جس میں تھوڑی بہت بات جو ہے وہ اپنی مستورات سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مرد اور عورت انسانی زندگی کے دو پہیے ہیں، ان کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی۔ دونوں مستقل ہیں، دونوں کی اپنی حیثیت ہے۔ مرد کی بھی اس زندگی میں اپنی حیثیت ہے، اپنا مقام ہے، اور عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیثیت عطا فرمائی ہے، اپنا مقام عطا فرمایا۔
اور مرد اور عورت کا یہ رشتہ، خاص کر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ ایسا رشتہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا رشتہ یہی قائم ہوا ہے۔ بہن بھائی، ماں باپ اولاد، یہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا ہوا ہے۔ جنت کے اندر بھی یہ رشتہ تھا، جنت سے ہی چلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان کے لیے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے ان کا نکاح فرمایا جنت کے اندر۔ تو یہ نکاح کا سلسلہ، میاں بیوی کا سلسلہ جنت سے چلا ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ جب لوگ دنیا سے مر کر ختم ہو کر آخرت میں چلے جائیں گے، وہاں کوئی اور رشتہ نہیں ہوگا، میاں بیوی کا رشتہ جنت کے اندر پھر بھی ہوگا۔ شروع سے جب کچھ بھی نہیں تھا یہ رشتہ تھا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، جنت میں انسان مسلمان چلے جائیں گے، وہاں بھی یہ رشتہ جو ہوگا یہ وہاں بھی ہوگا۔ اللہ خود فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کا، ایمان والے کا حور العین کے ساتھ نکاح فرمائیں گے تو یہ رشتہ وہاں بھی چلے گا۔ تو یہ انسان جو ہے، اور عورت اور مرد دونوں انسانی زندگی کے یہ پہیے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی زندگی چلتی ہے۔ تو جس طرح سے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر چلیں آج تک، تو جیسے دین کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مردوں نے دین کے لیے محنت کی ہے، قربانیاں کی ہیں، جد و جہد کی ہے، اور ان کی وجہ سے دنیا میں دین چمکا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر مرد کے ساتھ ایک عورت کا کردار بھی ہے، جس نے اس مرد کو سہارا دیا ہے، اس کی پشت پناہی کی ہے، اس کی پشت مضبوط کی ہے، پھر وہ مرد جو ہے دنیا کے اندر کوئی دین کا کام کر سکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اور ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے 4000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ تو حضرت اسحاق کی اولاد سے آگے نسل چلی، 4500 پیغمبر آئے، جن میں آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل سے نسل چلی، ان میں پیغمبر تو اللہ نے ایک ہی بھیجا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے پیغمبروں کے بھی سردار، سارے نبیوں کے بھی سردار تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب وہ اپنے وطن کو پہلے چھوڑا، عراق کو چھوڑا، اصل وطن ان کا عراق تھا، پھر وہاں سے چلے گئے فلسطین، شام، یہ اس وقت سارا فلسطین اور شام، اردن وغیرہ سارا ایک ہی ہوتا تھا، وہاں چلے گئے۔ وہاں سے اللہ نے حکم دیا، جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا بڑھاپے کی عمر میں، 100 سال سے اوپر عمر ہوگی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو جا کے وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کے آؤ۔ مکہ کی سرزمین اس وقت بالکل ویران تھی، چٹھیل میدان تھا، کوئی اس میں نام و نشان نہیں تھا زندگی کا، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ بیوی کو لیا شام کی باغ و بہار کی زمین سے، اور جس کو دنیا میں جنت کہتے ہیں، ایسی سرزمین فلسطین کی، وہاں سے اٹھایا اور یہاں لا کے چھوڑا، جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اور کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم ظاہر کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی بھی قربانی ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور ان کا بچہ حضرت اسماعیل، ان کی قربانی اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ وہ اس ویرانے میں رہ رہے۔ حضرت حاجرہ یعنی وہاں زندگی کا کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، اگر سوچیں ہم کہ چولستان کے صحرا کے اندر اگر کوئی آدمی جا کے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ دے، کوئی اس کے پاس سامان نہ ہو، تو اس پر کیا گزرے گی، کیا بیتے گی؟ تو وہاں صحرا تھا، وہاں چھوڑ دیا۔ قصہ مختصر کہ جب حضرت ان کے پاس تھوڑا بہت کھانے کا سامان تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کو جب پیاس لگی اور انہوں نے جو ہے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، تو ان کی والدہ حضرت حاجرہ
اپنے بچے کی جو محبت ہوتی ہے ماں کے دل کے اندر، اس تڑپ میں انہوں نے چکر لگائے 7 صفا اور مروہ پر۔ صفا پر چڑھتی کہ شاید ادھر سے کوئی قافلہ، کیونکہ اونچی جگہ ہے، نیچے اگر کوئی قافلہ ہوگا تو نظر آئے گا، تو میں سے کسی قافلے سے مل کے اس بچے کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ وہاں کوئی نہیں، پھر درمیان میں آتی اور پھر دوڑتی تاکہ اوپر چڑھوں، تاکہ درمیان میں دیر نہ ہو جائے۔ اوپر چڑھ کے پھر اس طرف دیکھتی، کوئی نظر آ جائے کوئی نظر نہ آئے۔ 7 چکر انہوں نے اپنے بیٹے کی محبت میں لگائے، تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جبریل کو بھیج دیا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے پانی نکال دیا۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اس معنی میں حضرت ہاجرہ کی قربانی ان سے زیادہ ہے کہ وہ عورت ہیں، صنف نازک ہیں، اس تنہائی کے اندر وہ زندگی گزار رہی ہیں۔ اور پھر حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی محبت میں جو دوڑ لگائی ہے، وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑی ہیں، ان کا وہ دوڑنا اللہ کو اس قدر پسند آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے انسان بھی آئیں گے، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ ان کے صحابہ ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہیں، چاہے عام انسان ہیں، جو بھی حج کے لیے جائے گا، عمرے کے لیے جائے گا، اس کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر حضرت ہاجرہ کی سنت کو پورا کرنا پڑے گا، پھر اس کا حج عمرہ ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ تو وہ عورت تھی، اللہ نے اس عورت کی اس قربانی کی وجہ سے اس کے عمل کو اتنا قبول فرما لیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سنت اللہ نے جاری کر دی، واجب کر دیا عمرے کے اندر سعی کو۔ تو اس لیے ہر نبی کے ساتھ قربانی جو ہے ان کے ساتھ عورت کی بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی والدہ نے کس قدر قربانی کر رہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اب فرعون ظالم ہے، اس نے کہا جس گھر میں بچہ ملے گا اس گھر کو بھی ختم کر دوں گا میں، اور بچے کو بھی قتل کر دوں گا۔ بچہ گھر میں محفوظ ہوتا ہے، والدہ نے ڈر سے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے محل میں پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی حفاظت فرما دی۔ تو اسی طرح ہر نبی کے ساتھ پھر حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کس قدر قربانیاں کی ہیں، اور حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے اس پورے مکہ کے معاشرے کے اندر سہارا دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، ایک رعب طاری ہو گیا، اور جب گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ یہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے، میری جان نہ نکل جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے خاوند کو سہارا دیا۔ بیوی کا کام یہ ہے کہ خاوند جب باہر سے آئے اور باہر کے جتنے بھی اس کے حالات ہوں، جب گھر کے اندر آئے تو بیوی کو خاوند کا سہارا بننا چاہیے۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ اگر باہر ایک انسان پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے، معاشرے کی ساری طاقتیں اس کے خلاف ہیں، ہر چیز اس کی مخالفت میں چل رہی ہے، لیکن اگر وہ گھر کے اندر آئے اور گھر کے اندر اس کی بیوی دروازے پر اس کا استقبال کرے، کھڑے ہو کے مسکرا کے اس کا استقبال کر دے، تو وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا، اس کا گھر اس کے لیے جب سہارا بنے۔ لیکن اگر باہر ایک آدمی جو ہے وہ سارے حالات اس کے اچھے ہیں، ہر ایک اس کی بات مانتا ہے، اور ہر طرف سے سارے حالات اس کے موافق ہیں، باہر گویا اس کے لیے جنت کی زندگی ہے، لیکن گھر کے اندر اگر اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، بیوی کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، بیوی کے مزاج میں سختی ہے، اور ہر وقت یہ اکھڑ پن ہے، ہر بات پر جواب دینا ہے، تو بات جتنا بھی خوش رہے گا، گھر میں آتے گھر کی جہنم اس کی بار کی ساری خوشیوں کو ویران کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے گھر کا ماحول یہ بہت ضروری ہے، بیوی کو خاوند کے لیے ہر حال میں سہارا بننے کے لیے، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ تو حضور علیہ السلام کا سہارا دیا، اور یہ کہا جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو رسوا کرے، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں،
وَتَكْسِبُ الْكَلَّ، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کا سہارا بنتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور کسی پر جو بوجھ پڑ جاتا ہے معاشی آپ تو اس کی کفایت کرنے والے، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمانوں کی آپ میزبانی کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ صفات ہوں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی رسوا نہیں کرتا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سہارا دے دیا۔ بعد کے لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، ہم دیکھیں جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے لوگ بھی بڑے بنے ہیں، سب کو ہم اگر دیکھیں، جتنے ائمہ کرام ہیں، 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، میں تینوں کے واقعات جن کو پڑھ رہا تھا، ان سب کو جتنی بڑی ولایت اور بزرگی ملی ہے ان کے گھر کے مور ان کی والدہ کی وجہ سے ملی ہے، ان کی والدہ کی وجہ سے ملی ہے۔ امام ابو حنیفہ جہاں تک پہنچے ہیں اپنی والدہ کی وجہ سے پہنچے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں تک پہنچے ہیں اپنی والدہ کی وجہ سے پہنچے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اور استقامت نہ دکھاتے اس وقت جب وقت کے بادشاہ نے ان کی کمر پر وہ کوڑے مارے، اگر ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی مر جاتا، وہ اگر اس وقت استقامت نہ دکھاتے اور بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تو قیامت تک کے لیے پھر اللہ کی عبادت کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے کہا تھا یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی یہ مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ان کا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ساری دنیا باقی اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے یہ۔ تو ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ کا کردار ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، وہ چھوٹے سے تھے، والد فوت ہو گیا، پھر والدہ نے تربیت کی، اور جب انہوں نے کہا میں مدرسے میں پڑھنا جاتا ہوں، استاد کے پاس جانا ہے، علم سیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھہرو پہلے میں تمہیں علماء کا لباس پہناتی ہوں۔ ان کو ٹوپی پہنائی، اس پر پگڑی پہنائی اور جبہ پہنایا اور کہا کہ جاؤ آپ جا کے علم حاصل کرو، اور تربیت کی، اور پھر آج امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ جتنے بزرگ ہیں جن کی ہم زندگی، اولیاء اللہ دیکھیں ہم، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، جا رہے تھے سفر کے اندر اور والدہ نے ان کو کیا کہا، ان کے قمیض کے اندر جو ہے وہ درہم سی دیے اور ساتھ ہی کہہ دیے جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ تربیت ان کی والدہ نے کی، پھر کیسا اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ آج ہم اپنی زبان سے ان کا نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، یہ سارے بڑے بڑے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ کتاب ہم پڑھتے ہیں، بخاری شریف جو ہے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، جس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے مضبوط ترین کتاب، جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اللہ نے ایسا مقام اس کتاب کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ 6 سال کے تھے کہ والد فوت ہو گیا، اور پھر والدہ نے نیت کی ہوئی تھی بعد میں کہ میں نے اس کو بہت بڑا عالم، نام ان کا بھی محمد تھا، کہ اس محمد کو میں نے محمد عظیم کے جو ارشادات ہیں ان کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے کو میں نے وقف کرنا ہے۔ تو وہ نظر ہی چلی گئی بیٹے کی۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا منصوبہ ہو ماں کا کہ میں اپنے بچے کو بہت بڑا عالم بناؤں گی، آج اگر ہم دیکھیں کہ کوئی والدہ طے کر لے کہ میں نے اس کو جنرل بنانا ہے اور بہت بڑا اس کو میں نے افسر بنانا ہے، اور بیٹے کی نظر ہی چلی جائے تو والدہ پر کیا گزرے گی، کیا سوچے گی؟ تو انہوں نے طے کیا تھا کہ میں نے اس کو بہت بڑا محدث بنانا ہے، تو بچے کی نظر ہی چلے گی، نابینا ہو گیا۔ تو خوب اللہ سے مانگتے رہی۔ مائیں جب مانگتی ہیں اللہ سے، اللہ ماؤں کی دعاؤں سے بیٹوں کی اور ان کی نسلوں کی تقدیریں اللہ بدل دیتا ہے۔ آج تو ہماری عورتوں نے اپنا مقام نہیں سمجھا کہ ہمارا مقام کیا ہے، نہ مائیں اپنا مقام سمجھتی ہیں، نہ اولادیں پھر ماں کا مقام سمجھتی ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ مستقبل کی نسلیں، مستقبل کی تقدیریں عورتوں کے اختیار میں، عورتوں کے ہاتھ میں۔ اگر یہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لیں، ان کو اللہ اور اس کا رسول کا فرمانبردار بنا لیں، تو قوم اور ملک کی بھی تقدیریں بدلیں گی، امت کی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ تو امام بخاری کی والدہ نے خوب اللہ سے مانگا کہ اللہ میں نے تو اس کو وقف کیا تھا،
بہت بڑا بنانا تھا، اس کی نظر ہی چلی، کیسے حدیثیں پڑھے گا، یاد کرے گا۔ ایک رات خوب مانگا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کو بینائی عطا فرما دی ہے۔ اور اسی وقت پھر آنکھ کھلی اور اٹھ کے دوڑ کے آئی بچے کے پاس، اس کو ہلایا جگایا، اور میں کہا کہ اٹھو بیٹا محمد، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، تمہاری نظر آ گئی، میں تمہیں نظر آ رہی ہوں۔ تو بیٹے نے آنکھیں مل کے کھولی اور کہا کہ اماں آپ مجھے نظر آ گئی ہیں۔ تو اللہ نے بینائی جو ہے، والدہ کی دعا کی برکت سے بینائی ان کو لوٹا دی اللہ نے۔ اور پھر والدہ نے تربیت ایسی کی، میں پڑھ رہا تھا کہ آج تو ہمارا 18 سال کا بچہ جو ہے، اس کو تو نوجوان کو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کرنا بھی ہے، کھیل کود کا وقت ہوتا ہے۔ اور 18 سال کی عمر میں علماء صحابہ کے جو فیصلے تھے وہ انہوں نے مرتب کر دیے تھے، لکھ دیے تھے، صحابہ کے جو فیصلے تھے۔ لاکھوں حدیثیں انہوں نے 18 سال کی عمر میں زبانی یاد کر لی تھی امام بخاری نے۔ تو یہ اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا، ان کی والدہ کی دعاؤں کی برکت سے عطا فرمایا تھا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ یتیم تھے، چھوٹے سے تھے، والدہ نے طے کہ ان کو میں نے عالم بنانا ہے، تاکہ وقت کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کھیل کے خراب نہ ہو جائے۔ تو فکر میں پڑ گئی کہ اس کو میں کہاں چھوڑوں، کن کے پاس چھوڑوں تاکہ یہ اچھا عالم بن جائے، اچھا دین کا داعی بن جائے۔ تو کسی نے بتایا کہ فلان جگہ مسجد ہے، اس میں مدرسہ بھی ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں بہت بڑے، تو وہاں چھوڑو۔ اور وہاں سے جو پڑھ کے نکلے ہیں بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے ان کی۔ وہاں گئے مدرسے کے اندر، عالم سے ان سے فرمایا کہ یہ بچہ میں لے کر آئی ہوں، آپ کا سنا ہے، آپ کی شہرت سنی ہے، تو یہ بچہ آپ کے پاس امانت ہے، اور آپ اس کو پڑھائیں، اور جب تک یہ اللہ کا ولی بن کے نہ نکلے اس وقت تک آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ابھی گھر سے پہلی دفعہ نکلا ہے، یہ 2-4 دن تو گزارے گا اور پھر اس کو گھر یاد آئے گا، لیکن آپ نے اس کو چھٹی نہیں دینی ہے، اور میں دعائیں بھی مانگوں گی۔ تو استاد پریشان ہو گئے، ایک تو اس نے بہت بڑا کام میرے ذمہ لگایا کہ اس کو اللہ کا ولی بنا کے نکالنا ہے، دوسرا یہ بھی کہہ دیا کہ گھر کی چھٹی بھی نہیں دینی، تو بچہ ہے اس کو تو گھر یاد آئے گا، چھٹی نہ دوں تو پھر یہ ہو سکتا ہے بگڑ جائے۔ تو وعدہ بھی کر چکے، پریشان ہو گئے۔ 2-4 مہینے بچے نے گزارے اور پھر اس کو گھر یاد آیا، کہا کہ مجھے چھٹی دے دے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا اگر اس کو چھٹی دو تو والدہ سے وعدہ کیا وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، چھٹی نہ دوں تو ایسا نہ ہو کہ بچہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے۔ تو انہوں نے بچے کو، تاکہ یہ چھٹی نہ لے، ان کا ٹھیک ہے چھٹی تو دوں گا، تو آج تم شام تک اتنا سبق یاد کر کے سنا دو۔ سبق اتنا دے دیا کہ بچہ کسی صورت میں یاد ہی نہ کر سکے، تاکہ سبق یاد نہیں ہوگا چھٹی مانگنے بھی نہیں آئے گا۔ تو وہ بچہ بھی پھر بچہ تھا، اس گئے اور دعا مانگی کہ اللہ، ماں بھی یہی کہتی تھی کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اور استاد بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور تو دکھا دے کہ تو ہی سب کچھ کرتا ہے، میں نہیں یاد کر سکتا سبق، اور تو مجھے یاد کرے تو یاد ہو جائے گا، اے اللہ میرے لیے آسان کر دے۔ شام ہوئی تو سارا سبق یاد کر کے آ کے سنا دیا۔ اب وہ عذر بھی ختم ہو گیا کہ چھٹی نہ لیں، انہوں نے بھیج دیا۔ اب جب گھر گئے تو گھر کا دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، 2-3 دفعہ کھٹکھٹایا، تو پھر اندر سے آواز، والدہ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا بایزید ہوں اماں۔ تو انہوں نے کہا کون بایزید؟ میرا تو ایک ہی بایزید تھا، میں تو اس کو اللہ کے لیے وقف کر کے آئی ہوں، وہ تو جب تک اللہ کا ولی اور عالم بعمل بنے گا نہیں اس وقت تک وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، میرا بایزید ابھی نہیں آ سکتا۔ دروازہ نہیں کھولا، وہیں سے رو دھو کے وہاں سے واپس استاد کے پاس گئے۔ استاد کے پاس تو دیکھا بچے کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی، تو انہوں نے اپنے پگڑی کے دامن کنارے سے اس کی آنکھوں سے آنسو پونجے اور پوچھا حالات، تو بچے نے سنا دیا۔ ساتھ ہی استاد نے کہا کہ ماں سے ناراض تو نہیں ہو گئے اس وجہ سے؟ کہا کہ نہیں، ناراض نہیں ہوا، دکھ بہت ہوا ہے۔ پھر استاد نے بھی دعا مانگی، جب استاد نے بھی دعا مانگی اور پھر اس کا دل لگا، اور پھر 16 سال اس طرح سے گزرے استاد کی خدمت میں۔ ایک رات استاد سوئے ہوئے تھے، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اٹھو
اور جو نوجوان تیری تربیت میں ہے ابھی، اس کو اللہ نے ولایت عظمیٰ کا تمغہ پہنا دیا ہے، اور اٹھو اور اس کو جا کے سینے سے لگاؤ۔ وہ اٹھے، دیکھا، کمرے میں گئے، حجرے میں جہاں بچہ وہ رہتے تھے نوجوان، اب تو نوجوان تھے نا، 16 سال گزر گئے، تو وہ تہجد میں مصروف تھے، نفل پڑھ رہے تھے، یہ پیچھے بیٹھ گیا۔ اس نے جب سلام پھیرا، بلایا اور اس کو سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ جا بیٹے، تیرے لیے تیری والدہ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اللہ نے تجھے ولایت عظمیٰ کا تاج پہنا دیا ہے، اللہ تجھ سے بڑا کام لے گا۔ اور پھر وہ گھر آئے، 16 سال کے بعد آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اب دروازہ جب کھٹکھٹایا، ماں نے پوچھا کون؟ تو کہا با یزید ہوں اماں۔ اب دروازہ ماں نے کھول دیا، اور کھولا، پھر سینے سے لگایا اور چوما اور کہا ٹھہر، میں تیرے لیے پہلے دودھ لے کر آتی ہوں۔ دودھ پلایا، پھر کہا ٹھہر ذرا، تو دودھ پی اور میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ اور پھر مصلی پر اللہ سے مانگا اور کہا کہ اب تک جو زندگی کی سانسیں مانگتی رہی ہوں، وہ یہ دن دیکھنے کے لیے مانگتی رہی ہوں، اب زندگی کوئی اور خواہش نہیں، اب تو مجھے اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا لے۔ تو پھر وہ با یزید ایسے بڑے اللہ کے ولی بنے ہیں کہ مجھ سے کوئی بھی مولوی زمانے کا آج اگر وہ اپنے سلسلہ حضور تک لے جانا چاہے، حدیث کا، فقہ کا، جدر کا، اس میں با یزید کی سند سے ہو کے گزرنا پڑے گا اس کو۔ تو اس لیے یہ کیسے ہوا؟ یہ ماں کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بنگلہ دیش کا، یہ تقسیم سے بہت پہلے کی ان کی زندگی کی باتیں ہیں، کہ سفر کیا، اس سفر میں ان سے بہت لوگ ان میں یعنی غیر مسلم مسلمان بہت ہوئے، اور جو مسلمان تھے ان کے ہاتھ پر بہت لوگوں نے توبہ کی، تو بڑے خوش تھے۔ گھر واپس آئے، والدہ سے ملے، والدہ نے پوچھا بہت خوش ہے بیٹا؟ کہا کہ اماں اس لیے خوش ہوں کہ اللہ نے اس سفر میں بڑے دین کا کام لیا ہے، بڑے غیر مسلم جو ہے مسلمان ہوئے، بہت لوگوں نے مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، اس لیے خوش ہوں کہ ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو سارا میرا کمال ہے، میری تربیت ہے۔ تو انہوں نے کہا ماں سفر تو میں نے کیا ہے اور مشقت تکلیف تو میں نے اٹھائی ہے، تو آپ کا کمال کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا ماں نے کہ بیٹا جب تو دودھ پیتا تھا اور جب میں تجھے گود میں اٹھاتی تھی دودھ پلانے کے لیے، تو دودھ پینے سے پہلے میں وضو کرتی تھی، باوضو ہو کے تجھے گود میں اٹھاتی تھی، اور جب تو دودھ پی رہا ہوتا تھا میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی تھی کہ اللہ میرے اس بچے کے دل میں اس دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور داخل کر دے۔ تو میری ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تجھ سے یہ کام دیا۔ تو جتنے بھی ہمیں بڑے نظر آ رہے ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو انہوں نے اتنا بڑا دین کا کام کیا، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو عمومی اصلاح کا جتنا کام مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے لیا ہے، اتنا شاید کسی اور سے نہیں لیا۔ اور وہ کیا تھا؟ ان کی ماں کی تڑپ تھی، ان کی ماں کی دعائیں تھیں اس کے پیچھے، اور رونا دھونا تھا، اللہ سے مانگنا تھا۔ حالانکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء تھے، زبان میں لکنت تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک دفعہ ایک بات کو کہنا چاہتے تھے، 17 دفعہ بات کہتے ہوئے رکے، پھر اس کو چھوڑ دیا، کہی نہیں، اتنی لکنت۔ لیکن ان کی جو محنت، ان کا درد اور غم اور تڑپ جو تھی، آج پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے محنت تبلیغ کی ہو رہی ہے، اور لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت کا نور عطا فرما دیا۔ اس وقت جو مدرسے ہیں ان سے جو علماء نکل رہے ہیں، حفاظ نکل رہے ہیں، لاکھوں، میں کھڑا یہاں بات کر رہا ہوں بیٹھا ہوا، ہمارے ہاں تو گاؤں میں ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب تھے، اب ہماری 6 مسجدیں گاؤں میں، اس وقت 4 مسجدیں تھیں، چھوٹے تھے ہم، تو ایک مسجد میں ختم قرآن ہوتا تھا، اور وہ بھی جو ہم نے باہر کے ایک مولوی صاحب رکھے ہوئے تھے وہ قرآن سناتے تھے، باقی کسی مسجد میں ختم قرآن، گاؤں کا ایک بندہ بھی حافظ نہیں تھا، ایک بندہ بھی حافظ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے، ہمارے ایک امیر صاحب ہیں، نابینا ہیں وہ، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، ہمیں انہوں نے تبلیغ میں لگا دیا، پھر ہم مدرسے میں چلے گئے، مجھ سے پہلے میرا ہمزلف ہے وہ گئے، پھر میں چلا گیا۔ ابھی الحمدللہ گاؤں کے ہمارے تقریباً 18 علماء ہیں، ایک گاؤں میں 18 علماء ہیں، اور 30-35 حافظ ہیں الحمدللہ،
اور جگہ نہیں ملتی کہ قرآن کہاں سنائیں. کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، مختلف جگہ میں، وہ باہر ملک میں ہیں، سارے دین کا کام کر رہے ہیں. یہ پیچھے کیا تھا؟ وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی ایک تڑپ اور ان کی دعائیں تھی، اور آج پوری دنیا. اس سال جو وفاق کا امتحان ہوا ہے، بات دوسری طرف چلی گئی ہے، تو اس وقت کتنے حافظ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں نا مدارس کے 4 بورڈ ہیں، 4 کے 5. اس میں ایک ہمارا جو ہے وفاق المدارس کا بورڈ ہے. اس میں اس سال جو بچے حافظ بنے ہیں 90,000 بچہ حافظ بنا ہے ایک بورڈ سے. باقی جو بورڈ ہیں اہل حدیث حضرات کا الگ بورڈ ہے، بریلوی حضرات کا الگ بورڈ ہے، ان کے کتنے بچے حافظ بنے ہوں گے. تو یہ کتنی ایک محنت ہے مدارس کی اور پیچھے تبلیغ کی. اور ظاہر ہے سب کے پیچھے جو ہے جہاں بھی ہمیں کوئی بڑا نظر آ رہا ہے عورتوں کا کردار ہے. اس لیے ایک عالم کی بات میں سن رہا تھا، خواتین سے بھی کہوں گا، ہندوستان کے عالم ہیں مولانا سجاد نعمانی. ان کے والد کی کتاب ہمارے گھروں میں جو ہے، یہ جو معارف الحدیث ہے، بعض گھروں میں نے دیکھی ہے، رکھی ہوئی ہے، 6-7 جلدوں میں ہے. یہ جو ہے مولانا مظہور نعمانی کے بیٹے ہیں سجاد نعمانی. تو ان کی میں بات سنا تھا، ان کو سننا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہماری عورتوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے کہ اپنا ایک محدود کر دیا اپنے آپ کو، بس گھر سنبھالنا ہے. ہم نے کچھ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے امت کے اندر کوئی انقلاب بھی لانا ہے اور امت کے اندر کوئی تبدیلی بھی لانی ہے. سوچ ہی ختم ہو گئی ہے. تو اگر ہماری مستورات طے کر لیں کہ ہم نے معاشرے میں انقلاب لانا ہے، امت کی تقدیر بدلنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت دینی رخ پر ہم نے کرنی ہے، تو اگر یہ عورتیں طے کر لیں تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے نتائج دکھائے گا. اس لیے عورت یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یا ہم کمزور نہیں ہے. بہت اللہ نے، میں نے جتنی تھوڑے سے واقعات میں نے عرض کی، پیچھے ساری تاریخ ہے مسلمانوں کی جس میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر جگہ مرد کے ساتھ عورت کی بھی قربانی ہے، محنت ہے. اور کوئی عورت اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں دین پر نہیں چل سکتی کیونکہ مجھے ماحول نہیں ملا ہوا، میرے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، خاوند ٹھیک نہیں ہے یا سسرال ٹھیک نہیں ہے، وہ دین پر نہیں چلتے، لہذا میں بھی نہیں چل سکتی. اللہ جل جلالہ نے قرآن میں، آج ہمیں تراویح پڑھا 28ویں پارے کے بالکل آخر کے اندر اللہ نے 4 عورتوں کا واقعہ بیان کیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. ایک فرعون کی بیوی کا اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے. دوسرا حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا ہے. فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، اس زمانے کا فرعون مصر تھا، اس زمانے کا، آج کا جیسے امریکہ ہوتا ہے، سپر پاور تھا اس زمانے کا. اور مصر کی بادشاہت ساری اس آسیہ کے اشاروں پر چلتی تھی، اس کی انگلیوں کے اشاروں پر چلتی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی. تو فرعون نے بہت سمجھایا، فرعون کو بڑی محبت بھی تھی، بہت سمجھایا اس نے، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان چکی ہوں، ان کے رب کو اپنا رب مان چکی ہیں، اب میں کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی. تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس نے پہلے تو سمجھایا لیکن دیکھا کہ نہیں ہو سکتا، پھر اس نے کمرے میں بند کر دیا. اس ایسی نازک ترین عورت کہ جس نے کبھی تنکا توڑ کے دو نہ کیا ہوگا، اس پر سانپ چھوڑ دیے اس کمرے میں جس میں وہ رہتے، بچھو چھوڑ دیے. دیکھنے والوں نے دیکھا جب وہ دروازہ کھولتے تھے سانپ ادھر ہے اور وہ ادھر لیٹی ہوئی. پھر بھوکے کتے اس کمرے میں چھوڑے کہ یہ اس کو کاٹیں، ان سے ڈرے. کتا ادھر بیٹھا ہوتا تھا اور وہ ادھر لیٹی ہوتی تھی. اللہ نے اس طرح سے حفاظت. پھر اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر اس نے کہا جلادوں کو بلایا، ان کے سامنے اس نے اس کو باندھا، تختے پر لٹا دیا اور باندھ دیا پورے جسم کو، اور پاس کرسی رکھ کے جو بھی چیز بیٹھ گیا اور کہا کہ اب موقع ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب کا انکار کر دے اور مجھے اپنا رب مان لے تو زندگی بچ جائے گی. ورنہ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کیلیں بھی اس نے دے دی، میخیں بھی، اور 7 ہتھوڑے بھی دے دیے، اور یہ کہا کہ یہ ساری میخیں تیرے پورے جسم کے اندر پروئیں گے یہ. اور اس کو ذل اوتاد فرعون کو اس لیے کہتے تھے
کہ وہ اپنے دشمنوں کو سزا، اپنے نہ ماننے والوں کو سزا اسی طرح دیتا تھا کہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے پورے جسم میں کیلیں ڈال دیتا تھا۔ تو اس کو بھی ایسے کیا۔ اب اس نے دیکھا جب کہ یہ حال ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں یہ تکلیف برداشت نہ کر سکوں اور ایمان میں لغزش نہ آ جائے، تو اسی جگہ اب ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، ہاتھ باندھے ہوئے آنکھوں میں اللہ سے ہم کلام ہوئی اور دعا مانگی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، یہ ظالم ہے، اگر اس نے میرے ہاتھوں میں کیلیں ماری تو میرے ایمان میں کہیں لغزش نہ آ جائے، اس سے پہلے کیا کر، مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے اور میرا گھر اپنے پاس جنت میں مجھے گھر نصیب فرما دے۔ تو اللہ نے اسی وقت فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے روح نکالی اور روح لے کر چلا گیا، اور انہوں نے میخیں ماری۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زندہ، میخیں ماری، لیکن مردہ جسم کے اندر میخیں ماری، اللہ نے اس کو پہلے اپنے پاس بلا لیا۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ جب اس کی روح لے کر فرشتے گئے، اللہ اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا اور اللہ نے کہا کہ تو نے دنیا کے اندر بدبخت ترین آدمی کی بیوی ہو کر تو نے زندگی گزاری ہے، لیکن میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے تو نے جو استقامت دکھائی ہے، دنیا میں بدترین آدمی کی بیوی تھی، جنت کے اندر سب سے عظیم آدمی کی بیوی ہونے کا شرف تجھے ملے گا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بیوی ہوگی۔ یہ مقام اللہ، اس لیے کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی دنیا کی کہ مجھے ماحول نہیں ملا، میں دین پر اس لیے نہیں چلی۔ فرعون کی بیوی سے زیادہ خطرناک ماحول کون سا تھا دین سے روکنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ماحول کے اندر بھی اس کو استقامت دکھا دی۔ اس لیے بہت ضروری ہے، ایک تو ہم خود مرد بھی نیت کریں کہ دین پر چلیں گے، اور صرف دین پر چلنا نہیں ہے، اپنے اندر کوئی تحریک پیدا کریں۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں سب سے اونچا دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام عطا فرمایا ہے، جو دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اس دین کے غالب کرنے کے لیے لگایا ہے، صحابہ نے بھی لگایا ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، اس میں ہم سوچیں کہ ہم اسلام کے میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ نے دین حق عطا فرمایا ہے، سچا دین عطا فرمایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے، میں دین اسلام کے پھیلانے میں میری زندگی کا کتنا حصہ استعمال ہو رہا ہے؟ میں جو صبح سے شام تک زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال ہو رہی ہے، میری زندگی سے اسلام کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ اسلام کو میری زندگی سے کیا فائدہ پہنچا ہے؟ کتنا میں نے اسلام کی خاطر کو کام کیا، کتنا مال میں نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، اسلام کی تبلیغ میں پھیلانے میں نے مال کتنا خرچ کیا ہے، اپنی جان کتنی استعمال کی ہے میں نے۔ اگر کی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں کی تو سخت محرومی کی بات ہے، سخت محرومی کی بات ہے کہ مسلمان ہو یا اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، اور اس کے دل میں دین کی تڑپ نہ ہو، ایک احساس نہ ہو کہ میں دنیا کے اندر دین کے لیے کچھ کر کے جاؤں دنیا سے۔ صرف بچے پال لینا، ان کو بڑا کر لینا، ان کو نوکریوں پہ لگا دینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں۔ بچے پالنا اگر کمال ہے تو مرغی کتنے پالتی ہے؟ اور بھی تو جانور ہیں نا جو دنیا میں بچے پال رہے ہیں اپنے، اور اگر ان پر کوئی حملہ کرے بچوں کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں، بچوں کو بچا بھی لیتے ہیں ان سے۔ اگر ہمارا کام بھی یہی ہے، بچے پالنا، بڑے کرنا، نوکریاں لگانا اور خود دنیا سے چلے جانا، تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ہماری زندگی میں اور ایک عام جانور کی زندگی میں فرق کیا رہتا ہے پھر؟ اس لیے ہمیں تحریک اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، دین کی کسی یعنی دعوتی کام کا ہمیں حصہ بننا چاہیے کہ ہماری زندگی سے دین کا فائدہ ہو رہا ہو، اسلام کا فائدہ ہو رہا ہو، اسلام کو ترقی مل رہی ہو۔ تو سب سے آسان ہمارے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ایک چلتا ہوا کام اللہ نے ہمیں تبلیغ کا دیا ہوا ہے، اس کے اندر ہم وقت لگائیں، ایک بڑی تحریک کے اندر ہمارا حصہ ہو جائے، بڑی تحریک کے اندر۔ سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے اندر جو دین کے پھیلانے کے لیے مال خرچ ہو رہا ہے وہ تبلیغ والے خرچ کر رہے ہیں۔ ہم مولوی ہیں، ہم تو محنت جو کچھ ہو رہی ہے اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، اگرچہ یہ تنخواہ اس کا بدل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک ویسے بات کر رہا ہوں
لیکن تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جیب سے پوری دنیا میں خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے مول صاحب گئے ہیں، مولوی عمران صاحب، یعنی نیوزی لینڈ کا میرا خیال ہے، انڈونیشیا، سال کے لیے۔ اب سال پورے کا خرچہ اپنی جیب سے لے کر گئے، 10-12 آدمیوں کی جماعت ہے۔ اگر سال کا خرچہ یعنی 7 لاکھ ہی ہو تو 10 آدمیوں کا کتنا خرچہ ہو گیا؟ 70 لاکھ روپیہ ایک جماعت جو ہے خرچ کر۔ جا کیوں رہے ہیں وہاں؟ جا تو اور بھی بہت سے لوگ رہے ہیں نا، امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، یو کے میں ہے، ہر جگہ لوگ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ پیسے لے کر آ رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے کمائی ہوئی پونجی کو وہاں خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی آمدن ہے وہاں سے؟ نہیں، صرف مسلمانوں سے ملتے ہیں جا کے، صرف مسلمانوں سے ملتے ہیں جا کے، اور ان کو مل کے ان کو دین کے قریب۔ ہمیں تو احساس اس لیے نہیں ہے نا کہ ہمارے مول میں الحمدللہ اذان کا وقت ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ اذانیں ہوتی رہتی ہے، الحمدللہ آواز گونجتی رہتی ہے پورے ملک کے اندر۔ اور وہاں ایسا بھی ہے، ہمارے مول سے مولوی عمران صاحب بھی گئے تھے چلی میں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی دور مسجدیں، ایک مسجد جو ہے گلگت میں ہو اور دوسری کراچی میں ہو، درمیان میں کوئی ایک بھی مسجد نہیں ہے پورے چلی میں۔ تو وہاں ایک ایک مسلمان کو ڈھونڈنا، اس سے ملنا، اس کو کہنا کہ تو مسلمان ہے، ان کو پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ان کو کہنا کہ تو مسلمان ہے، پھر اس کا اکرام کرنا، اس کو ساتھ جوڑنا، اس کو جو ہے نماز سکھانا، دین سکھانا، تو ایک بہت بڑی تحریک ہے۔ اس لیے مرد جو ہے وہ بھی اس میں شرکت کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہم کریں، اور عورتوں کو بھی اس میں لگنا چاہیے۔ اور اگر نہیں تو پھر کم از کم ہم روزانہ اپنا سوچے تو صحیح نا، میں مسلمان ہوں، آج کے دن میں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ نماز تو میں نے اپنے لیے پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے تو اپنے لیے رکھا ہے، اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ ایسا کوئی عمل کیا کہ جس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہو؟ تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اپنے اندر تحریک پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔